میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ فارمیسی میں کام کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ حضرات آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بل چاہیے میڈیسن کا، کیونکہ ان کو گورنمنٹ نے سہولت دی ہوتی ہے کہ میڈیکل آپ کا فری ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں بل بنوا لیتے ہیں ہم سے اور وہ ادھر سے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن ہم سے میڈیسن وغیرہ وہ نہیں لیتے۔ آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سائل اپنے دل سے پوچھے کہ جائز ہے کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر سمجھدار مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور جو بل جھوٹا لے رہا وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ کبھی جا کر بولے گا نہیں کہ یہ جھوٹا بل ہے، بولے گا تو اس کو پیسے کون دے گا؟ تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور جو رقم اس نے اس طرح لی وہ بھی حرام، جھوٹ بول کے لی، جبکہ دوا لی نہیں ہے، نہ علاج کروایا اور خالی جھوٹ بول کے رقم لے لی، تو حرام ہے قطعی، یہ تو بالکل چیٹنگ ہوئی ہے، تو واپس دینی پڑے گی جس سے لی، اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور جس نے اس کو اس طرح جھوٹا بل بنا دیا نا، وہ جھوٹا بل بنانے والا بھی گناہ گار ہے۔ کمپنی کی طرف سے جو پرچیزر ہوتے ہیں نا، جی ہاں، پرچیزر جو ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے، تو یہ اس میں کثرت سے ایسے یہ خائن اور یہ دغاباز ملیں گے جو اس طرح کرتے ہیں بل غلط۔ دکاندار یوں سمجھتا ہے کہ میں نہیں دوں غلط تو میں بھوکا مر جاؤں، یہ اس کی بھول ہے۔ حلال روزی کھا کر بھی تو لوگ زندہ ہیں ہی نا یار۔ ابا صرف ان کو نہ لیں باپا، کیونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا آدمی چھوٹی چوری کرتا ہے، بڑا آدمی بڑی چوری کرتا ہے بعض اوقات۔ یہ اس طرح مدد خیانت کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے سیٹوں کو اور اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اسپیشلی جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ان کی لینگویج میں کہتے ہیں اوور انوائس اور انڈر انوائس، یعنی جب مال باہر بھیجتے ہیں نا تو اس کو ایکسپورٹ، اس پر حکومت ویلیو پر ریبیٹ دیتی ہے، ان کو نفع دیتی ہے، تو اب یہ ویلیو جتنی وہ کریں گے نا اتنی ان کو مطلب کہ وہ پیسے ملیں گے، تو وہ بھی غلط بیانی ہوتی ہے، اس کو اوور انویسٹ کہتے ہیں۔ اور جب یہ امپورٹ کرتے ہیں نا تو ان کو ڈیوٹی لگتی ہے، تو اس پہ ہی انڈر انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کم قیمت بتاتے ہیں، اور کم قیمت بتانے کے بعد جب ویلیو کے اوپر ان کو ڈیوٹی لگتی ہے تو اس پر یہ کم ڈیوٹی لگانے کے لیے اپنی ویلیو کو غلط لکھتے ہیں، بیچتے ہوئے زیادہ لکھتے ہیں، منگاتے ہوئے کم لکھتے ہیں، تاکہ بیچتے ہوئے ان کو گورنمنٹ سے نفع زیادہ مل جائے اور منگواتے وقت ان کو ڈیوٹی کم پڑے۔ ان دونوں صورتوں میں یہ بھی غلط بیانی کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، پھر بیچارے جو بات سچ بولتے ہیں نا وہ پھر یہ فریاد کرتے سنائی دیتے ہیں، اور ہم سچ بولتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں رہنا بھی مشکل ہوتا ہے نا بابا، کیونکہ ایک میرے ساتھ ایک دکاندار ہے جس نے انوائس میں ڈنڈی مار کر امپورٹ کر کے وہ چیز اپنی دکان پہ منگوا لی ڈیوٹی پیمنٹ کر کے، اب وہ دکان میں اس کو چیز 100 روپے کی پڑ گئی، سیم چیز وہی چیز میں نے منگوائی ہے، میں نے پراپر اس کی قیمت لکھی، مجھے ڈیوٹی پڑ گئی پوری، اب میری دکان میں جب وہ چیز سیم چیز آئی، وہ 150 روپے کی تو میری دکان میں مجھے پڑی، سیم چیز ڈنڈی مار کر اس نے 100 روپے کی اپنی دکان میں منگوا لی، میں پوری بھر کر 150 روپے کی میری دکان میں آئی، اب میری دکان سے 150 روپے کی چیز کون خریدے گا؟ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے مارکیٹ ہر میں، معاملے میں پھنس گئے بابا۔ یعنی یہاں ایسا نظام لوگوں نے غلط کر رکھا، یہ نالائق افسران صحیح ہو جائے نا جو چوریاں کرتے اوپر رہ کے چوریاں کرواتے ہیں۔ ابھی کوئی آپ نے وہ اٹپٹے انگلش کے الفاظ بولے نا، وہ یوں امپورٹ کرتے ہیں، یوں ایکسپورٹ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اس میں سبھی افسران ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو آئی ٹی پی ویلیو کہتے ہیں، امپورٹ ٹریڈ پرائس۔ آئی ٹی پی ویلیو فکس ہوتی ہے کہ یہ آپ منگوا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہر چیز فکس ہوتی ہے۔ تقریباً لوگوں کو اس بات، جو بھی افسران ہیں، موسٹلی زیادہ تر افسران وہی ہیں جن کو سب پتہ ہے کہ یہ چیز کتنی کی تھی، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ رشوتوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے۔ میں کرپشن کو سب سے بنیادی چیز ہے بابا میری سمجھ میں یہ رشوت آتی ہے، کیونکہ یہ وہ لیک، یعنی یہ وہ آپ لاکھ قانون کا پانی جس ٹینک میں آپ بھر رہے ہیں وہ ٹینک لیکیج ہے، تو پانی ٹکے گا کیسے ٹینک کے اندر؟ رشوت جو ہے نا وہ لیکیج ہے بابا، کہ وہ کوئی قانون کو ٹکنے نہیں دیتی۔ بجا فرمائے، ڈرائیور پیٹرول بھروانے جاتے ہیں تو بھی غلط پرچی، یعنی کہ کوئی یعنی کہ آپ اگر آدمی ڈیپ چلا جائے تو کہتے نا آوے گاوا بگڑا ہوا ہے، اتنا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ تو جو بھی حرام کھاتا ہے غور سے سن لے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم
होगा। अल-अमान वल हफीज। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।